بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا، اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مہرہ بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہرہ بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مات گھبرا بہمن، مہرہ نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مہرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر، میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسریٰ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر میں ہیں۔ خالد بن ولید کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو اثرنو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بحروب دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ان میں بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسی کی بروقت اطلاعات پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسریٰ کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسریٰ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر دو چار سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ بہمن جازویہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازویہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی ملتجی آواز میں کہا۔
بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول جلدی بول، بہمن نے کہا۔ کیا بات ہے جو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی، ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کر دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چلا گیا ہے، عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے۔ آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو عمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ زردشت کی قسم، بہمن جازویہ نے کہا، خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ او میری پیاری بیٹی، بہمن نے بیٹی کو فرتے مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب؟ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد بن ولید کی لاش دکھانا، محترم پدر۔ یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازویہ نے بڑی زور کا کہا لگایا۔ بہمن جازویہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہا پہلے کسریٰ کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالارو تک گیا، پھر میدان کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد بن ولید کی لاش؟ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں خالد بن ولید کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائنسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑوں میں ذرا سا بھی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچتے کودتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑوں کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائز سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائز جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے؟
یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے، لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائز بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام تر علاقہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس والوں سے چھینا تھا، عراق تھا۔ لڑکی نے سائسو کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین تبر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد بن ولید واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا۔ زندہ یا مردہ؟ بہمن کی بیٹی نے کہا۔ اسے مدائن لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے۔ ہنس مکھ اور ملن نثار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومات الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومات الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تحت و تاج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد بن ولید نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شیرزاد نے کہا، جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں، مہرہ بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا، مگر لشکر تیار نہیں، بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا۔ شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا،
کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں، بہمن جازویہ نے کہا۔ اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کے بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی، یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہرہ بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے، پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا، بہمن جازویہ نے کہا۔ لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزار جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا۔ ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کو، ان کی غیرت کو اور ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا تو ان پر زرتشت کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان اور کنواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ مہرہ بن بہرام نے کہا۔ اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے۔ ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں، شہزاد نے کہا۔ اس وقت وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں، لیکن انہیں جب پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ بہمن جازویہ نے شہزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو۔ مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں مسلمان اپنے مفتوح اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر فاتح اپنے مفتوح کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بنا دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوح ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ نہ صحیح، شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا۔ اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں، یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں، بہمن جازویہ نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان کلا بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کیا خالد بن ولید کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا۔ یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے، بہمن جازویہ نے کہا۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھوڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد بن ولید جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی، میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔ بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کو عراق سے نکال کر لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے، اور زندہ بچے رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھڑک بھڑک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے
فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہرہ بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر نہ بھاگتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقا بن ابی عقا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جازیہ نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی، بنی تغلب کے سردار نے کہا۔ میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں خالد بن ولید کا سر چاہیے۔ خالد بن ولید یہاں نہیں، مہرہ بن بہرام نے کہا، وہ جا چکا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہے، عیسائی سردار نے کہا، زندہ تو ہے۔ ہم پہلے ان کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے۔ وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں پر پہلا بار عیسائی قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایجاد ہی کریں گے۔ سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے۔ انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچے۔ زبرقان نے انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی، دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں۔ وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھیں کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازیہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود مشقوں کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ خالد بن ولید واپس نہیں آئے گا۔ اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھر بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے
وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی۔ ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچھے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جیش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام رستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شب ہون مارتے رہیں۔